بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تمہید میں سب سے پہلے تو آپ تمام میزبان حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی ایک نازک موقع پر مختصر سے وقت میں یہ عالیشان اہتمام کیا اور ہمیں موقع ملا کہ ہم مل بیٹھ کر وہ باتیں یاد کریں اور دہرائیں جن کی وجہ سے آج پاکستان میں خاص طور پر تمام مسالک امت واحدہ بنتے نظر آ رہے ہیں، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ تمام مسالک کے لوگ جس طرح دست و گریباں تھے، دہشت اور وحشت کا ماحول تھا، نہ امام بارگاہیں محفوظ تھی، نہ مساجد محفوظ تھی، اور نہ ہی در و دیوار اور روڈ محفوظ تھے۔ ہر جگہ پہ نفرت انگیز ماحول تھا۔ اس ماحول میں ملی یکجہتی کونسل کے قائدین، جن میں علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، محترم قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب، علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب اور اس طرح کی شخصیات نے مل کر اس طوفان کو روکا جو ملت کو، امت کو پارا پارا کر کے قتل و غارت کی طرف لے جا رہا تھا۔ اور یہ بات بھی نظر من الشمس ہے، آپ حضرات علماء کرام ہیں اور مطالعہ رکھتے ہیں کہ جب بھی اس امت نے کسی نقطے پر اتفاق کیا ہے، اس اتفاق میں ایسی برکت ہوئی ہے رب کائنات کی طرف سے کہ اسے کامیابی ملی ہے۔ یہ امت پاکستان بنانے پہ متفق ہوئی تو پاکستان بنا۔ یہ امت ایک مرلے میں 22 نکات پر متفق ہوئی تھی، اور یہ امت 53 میں اور پھر 74 میں آ کے ختم نبوت پر متفق ہوئی، تو ختم نبوت جیسا اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا۔ اور جب یہ امت دہشت اور وحشت کے خلاف متحد ہوئی تو اس کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اندرونی سطح پہ جو ہمارا دہشت کا کلچر تھا اسے توڑ دیا، لیکن بیرونی مداخلتوں کی وجہ سے اور غیر اسلامی قوتوں کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے بہرحال ایسی چنگاری ضرور موجود رہتی ہے، اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ جس انداز میں ملی یکجہتی کونسل نے کام شروع کر رکھا ہے، ہر محاذ پہ اس کا کام شروع ہے، اور اب تو ادارے جو ہے وہ ملی یکجہتی کونسل سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ادارہ ہو یا دوسرے قومی ادارے ہوں، ایون دین کے قومی اسمبلی میں بھی اس کی بازگشت گئی، اور موجودہ وزیر صاحب نے بھی ایک میٹنگ ایسی بلائی مذہبی امور کے وزیر نے کہ جس میں انہوں نے باقاعدہ اپنے ایجنڈے پر لکھا کہ ملی یکجہتی کونسل کی جو اتحاد امت کی سفارشات ہیں ان پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ خطبات جمعہ کے کمیشن قائم ہوئے کہ ہم ایسے خطبات کم از کم ملی یکجہتی کونسل کے زیر اثر جو علماء ہیں وہ جمعہ میں بیان کریں، جس سے وحدت کا جذبہ بیدار ہو، جس سے اتحاد کا جذبہ بیدار ہو۔ اور اسی طرح بہت سارے کمیشن دیگر محاذوں پہ بھی کام کر رہے ہیں۔
آپ حضرات صاحب درد ہیں، صاحب شعور ہیں. ہم لوگ اتنا اس سردی میں سفر کر کے آئے ہیں، سیر سپاٹا مقصد نہیں ہے. ہم ایک پیغام لے کر آئے ہیں، اور ہمارا پیغام سب سے پہلے یہ تھا. ہمیں دوستوں نے منع کیا کہ وہاں کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ نہ جائیں، وہاں نہ جائیں، حالات خراب ہیں، جنگ کا ماحول ہے، فلاں ہے، امریکہ ہے، یوں ہے. یہ ساری باتیں ہوتی رہی. کسی نے موسم کا بہانہ بھی ہمارے ساتھ بیان کیا، لیکن سارے قائدین اس ذوق اور اس جذبے کے ساتھ جہاں آئے کہ یہ غم کا لمحہ ہے اور یہ پریشانی کا لمحہ ہے کہ ایک عظیم ہستی کی شہادت ہوئی ہے، اور اس شہادت کے موقع پر ہم اس موقع پر ضرور جا کے تعزیت بھی پیش کریں، اور یہاں کے لوگوں کی جو ہے ہمدردی میں ہم بھی شامل ہو جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ملت کی بات کرتے ہیں تو یہ نقصان قاسم صاحب کا جو ہے وہ صرف ایران کا نہیں ہوا، یہ نقصان شیعہ قوم کا نہیں ہوا، یہ نقصان پوری ملت کا اور سنی قوم کا بھی نقصان ہوا ہے. اور میں بانگ دور کہتا ہوں کہ اس کی شہادت نے ہماری فکری اور عملی رہنمائی کا جو رستہ چل رہا تھا اس میں درار ڈال دی ہے. دشمن یہ حملے پہلے بھی کرتا رہا ہے، اور پہلے بھی ہمارے انتہائی جری اور دانشور شخصیات کی شہادتوں کا ایک سلسلہ ہمارے پاس ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ غلبہ اسلام ہی آخری موقع جو ہے وہ اسلام کے غلبے کا ہی موقع ہے. اس میں ظہور امام مہدی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری منزل ہے. کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے ان کی آمد کے اعتبار سے، ان کے انقلاب کے اعتبار سے منحرف نہیں ہو سکتا. اور ہماری امیدوں کا مرکز یہ ہم نے طے نہیں کیا، یہ جس ذات نے طے کیا ہے. ہم بھی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یقیناً محمد علی جناح جیسے مسٹر محمد علی جناح جیسے شخص کے ذریعے اگر اسلامی جمہوری پاکستان قائم ہو سکتا ہے تو پھر یہاں سے بھی کچھ لوگ غیرت ایمانی کے ساتھ جب اٹھیں گے تو پاکستان اور عالمی سطح پر اسلام کی جو ہے وہ سربلندی ممکن ہو سکتی ہے. ایران ایک روڈ ماڈل بنتا جا رہا ہے. میں پہلی دفعہ 92 میں آیا تھا یہاں، اور پھر مسلسل آتا رہا ہوں، اور اس دفعہ خاص طور پر جناب سید قبلہ ثاقب اکبر صاحب نے ارینج کیا، اور علامہ واحدی صاحب کے ذریعے زیادہ موقع مل رہا ہے کہ ہم زیادہ لوگوں سے اور زیادہ اداروں سے مل رہے ہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ کل ہمیں ایک بریفنگ کے دوران یہ بریف کیا گیا کہ یہ ساری باتیں، یہ جتنے عوامل ہیں اور جتنے کاروبار معاملات چل رہے ہیں، یہ سارے ہم ان سب کو اکٹھا کر کے جتنے ادارے، جتنی یونیورسٹیز، جتنے معاملات، کاروباری معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، جو بھی ہیں، وہ سارے ہم توحید کے پرچم کے نیچے لے کر جانا چاہتے ہیں. اور ان کی جو بات ہے وہ میرے دل میں بیٹھی کہ ہمارے ہاں عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہاں مولا علی سے آگے نہیں جاتے. یہ میں بات سیدھی کر رہا ہوں، نچلی بات بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تاثر بھی ہوتا ہے. لیکن کل مجھے یہ یقین ہو گیا، میرا اپنا وجدان جو ہے وہ پہلے بھی اتنا اس بات پہ قاہر نہیں تھا، لیکن کل مجھے یہ یقین ہو گیا کہ واقعتاً اس امت میں، اس قوم میں، اس سرزمین پر بسنے والی قوم میں یہ جذبہ جو بیدار ہوا ہے رب کائنات کی وحدانیت کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ
انقلاب جو ہے وہ اتنا اب دور نہیں رہا. اور آج جب ہماری خطبہ جمعہ کے امام جو کہ ایک جید عالم ہیں، ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں انہوں نے انتہائی اپنے خطبے میں بھی اور اپنی گفتگو میں بھی جو باتیں کی وہ ملت کا اس وقت لائحہ عمل ہے. اور اس وقت جو جنگ ہے وہ خالصتاً فکری اور نظریاتی جنگ ہے. توحید کے خلاف جنگ ہے، قرآن کو جلا رہے ہیں اور جگہ جگہ ناموس رسالت پر حملے کر رہے ہیں، ختم نبوت پر حملے کر رہے ہیں. جب یہ دو چیزیں متنازع ہو جائیں گی تو ظاہر اسلام متنازع ہو جائے گا. اس لیے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے وہ بھی زور لگا رہے ہیں اور ہم اس کفر کی اس جلغار کو روکنے کے لیے ہم بھی زور لگا رہے ہیں. یہ تہذیبوں کا اختلاف سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، اس پہ میں لمبی بات نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ ان حالات میں کہ جب عزت رسول ہی محفوظ نہیں رہے گی اور عزت قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کیسے ہم ملت اسلامیہ محفوظ رہ سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ سلمان رشدی کے خلاف جب امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا تو پوری دنیا میں ایک بھونچال پیدا ہو گیا تھا، پوری دنیا بیدار ہو گئی تھی، کیونکہ ایک بڑی ہستی نے جو ہے ان کے خلاف فتویٰ اس کے خلاف دیا، خاتم رسول کے خلاف، تو پوری دنیا میں اس کا محاسبہ ہوا. اب بھی علامہ اقبال نے تو بالکل واضح کیا تھا کہ جب جنیوا بنے گا، تہران جب جنیوا بنے گا تو ملت اسلامیہ جو ہے وہ ترقی کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہاں کے حالات دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے جن مشکلات سے یہ لوگ نبرد آزما رہے اور معاشی بدحالی اور جنگیں اور پھر جو ہے انقلاب کا مرحلہ گزرا، پھر عراق کے ساتھ 8 سی اور پھر اندرونی محاذ پہ بھی مشکلات درپیش رہی، لیکن یہ قوم جھکی نہیں، بکی نہیں. آج پھر ملت کا سر فخر سے بلند ہوا کہ جہاں سے ایران سے جو امریکہ کو جواب دیا گیا اس سے پوری دنیا میں ایک حوصلہ پیدا ہو گیا کہ ہم ان قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جہاں تک بات پاکستان کے سیاسی حالات اور کی ہے وہ بھی آپ اچھی طرح آگاہ ہے. ایک بات میں یہ بالکل آپ سے واضح کر دوں کہ اسمبلی میں ہماری موجودگی کتنی ہے یا کتنی نہیں ہے، اسلامی جماعتوں کی، دینی جماعتوں کی حیثیت اسمبلی میں کتنی ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم جب اتحاد کر کے باہر نکلتے ہیں اور جب ہم روڈ پر آ کر اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں، پچھلی حکومتوں نے بھی کوشش کی اور ان حکومتوں نے یہ چاہا کہ ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل کر دیا جائے 295 کو. یہی قوم ساری مل کے جب صاحب باہر آئے روڈ پر، چاہے اسمبلی میں تھے یا نہیں تھے، حکومت کو جرأت نہیں ہوئی کہ ناموس رسالت میں تبدیلی کر سکے قانون. اسی طرح اب جو ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، پھر امت باہر آئی ہے اور امت باہر ہے. اللہ کے فضل سے یہ جو قادیانیت کی سازشیں ہیں، ان سازشوں کا انشاءاللہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ اتحاد کے ذریعے ہی ہوگا. آپ حضرات سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب فروئی معاملات کا مرحلہ گزر چکا ہے. اب وجود اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور اگر ہم کوئی بازو اور ٹانگ بچانا چاہتا ہے تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ملت کا صحیح رہبر ہے. اب ملت کا مقدمہ، یہ بات میری نوٹ کر لے، علماء کرام بھی موجود ہیں، کہ امت کا مقدمہ فرقے نہیں لڑتے، امت کا مقدمہ امت ہی لڑتی ہے، فرقے نہیں لڑتے. اس لیے جب فرقہ بندی کا ماحول رہے گا تو پھر ہم امت کا مقدمہ ہار جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انقلاب اسلامی ایران سے بھی سبق حاصل کریں اور اس کی قیادت کے شعور سے بھی
اور پاکستان میں بھی کوئی باشعور اور غیرت مند جو ہے وہ قیادت ابھرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کریں.